بعض اوقات تاریخ کی سب سے بڑی تبدیلیاں میدان جنگ میں نہیں بلکہ ایک طویل اور خطرناک سفر کے دوران جنم لیتی ہیں، اور کبھی کبھی ایک شخص کا اٹھایا ہوا قدم بھی آنے والی صدیوں تک کی تقدیر بدل دیتا ہے۔ کیسے ہیں دوستو؟ جب مغرب میں سکندریہ تجارت اور علم کا ایک عظیم مرکز بن رہا تھا، اسی وقت مشرق میں ایک اور طاقت ابھر رہی تھی جو آنے والے زمانوں میں دنیا کی تاریخ پر گہرے اثرات چھوڑنے والی تھی۔ یہ تھی قدیم چین کی ہان سلطنت۔ دوسری صدی قبل مسیح تک چین ایک منظم اور طاقتور ریاست بن چکا تھا۔ زراعت ترقی کر رہی تھی، شہروں کی آبادی بڑھ رہی تھی اور شاہی دربار کی سرپرستی میں ریشم سازی، دھات سازی اور دستکاری اپنے عروج پر پہنچ رہی تھی۔ چینی کاریگر ایسی نفیس مصنوعات تیار کر رہے تھے جن کی مثال اس دور کی دنیا میں بہت کم ملتی تھی۔ خاص طور پر چینی ریشم اتنا نرم، نفیس اور نایاب تھا کہ اسے صرف شاہی خاندان اور امیر طبقے کے لیے مخصوص سمجھا جاتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ چینی حکمران اس کی تیاری کے راز کو دنیا سے چھپا کر رکھتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ریشم سازی کے طریقوں کو خفیہ رکھنے کے لیے سخت قوانین نافذ تھے اور اس قیمتی صنعت کو ریاستی راز کی حیثیت حاصل تھی۔ لیکن چین کی اس ترقی کے باوجود اس کی شمالی سرحدوں پر ایک ایسا خطرہ موجود تھا جو اس کی تمام تر خوشحالی کے لیے مستقل چیلنج بنا ہوا تھا۔ وسیع سبزہ زاروں اور بے کنار صحراؤں میں رہنے والے خانہ بدوش قبائل ایک طاقتور اتحاد کی شکل اختیار کر چکے تھے، جنہیں تاریخ میں شیونگ نو کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ قبائل غیر معمولی گھوڑ سوار تھے جو بجلی کی سی رفتار سے حملہ کرتے تھے، مال لوٹتے تھے اور پھر پلک چپکتے ہی دور افتادہ میدانوں میں غائب ہو جاتے تھے۔ ان کی مسلسل یلغاروں نے چین کی شمالی سرحدوں کو غیر محفوظ بنا دیا تھا، یہاں تک کہ چینی حکمرانوں کو اپنی دفاعی دیواروں اور سرحدی قلعوں کو مضبوط کرنا پڑا، جو بعد میں عظیم دیوار چین کی بنیاد بنے۔ 139 قبل مسیح میں ہان سلطنت کے شہنشاہ نے ایک غیر معمولی فیصلہ کیا۔ اس نے اپنے قابل اعتماد درباری اور سفیر یانگ چیان کو ایک نہایت خطرناک مہم پر روانہ کیا۔ اس مشن کا مقصد مغرب کی ان نامعلوم سرزمینوں تک پہنچنا تھا جن کے بارے میں چین کو بہت کم معلومات حاصل تھیں، اور وہاں آباد یوز ہی قبائل کے ساتھ مل کر شیونگ نو کے خلاف ایک فوجی اتحاد قائم کرنا تھا۔ یہ سفر ہزاروں کلومیٹر طویل تھا۔ اس کے راستے میں بلند و بالا پہاڑ، خشک ویران صحرا، برفانی درے اور دشمن قبائل کے علاقے شامل تھے۔ اس زمانے میں ان علاقوں کے بارے میں نہ کوئی تفصیلی نقشہ موجود تھا اور نہ ہی محفوظ راستوں کی کوئی ضمانت، لیکن قسمت نے یانگ چیانگ کا ساتھ نہ دیا۔ وہ سفر کے دوران ہی شیونگ نو کے ہاتھوں گرفتار ہو گیا اور تقریباً 13 برس تک ان کی قید میں رہا۔ عام طور پر کوئی بھی انسان اتنے طویل عرصے کی قید کے بعد ہمت ہار دیتا ہے، مگر یانگ چیان نے ہار نہیں مانی۔ بالآخر وہ قید سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا اور مغرب کے مختلف علاقوں کا سفر جاری رکھا۔ اس دوران اس نے وسطی ایشیا کے ان تہذیبوں، ریاستوں اور تجارتی مراکز کو اپنی آنکھوں سے دیکھا جن کے بارے میں چین تقریباً کچھ نہیں جانتا تھا۔ جب وہ اپنے وطن واپس پہنچا تو وہ صرف ایک سفیر نہیں رہا تھا، بلکہ ایک ایسی زندہ تاریخ بن چکا تھا جس نے چین کے سامنے ایک نئی دنیا کے دروازے کھول دیے تھے۔ اس نے شہنشاہ کو بتایا کہ وسطی ایشیا میں ایسی آباد اور خوشحال اقوام موجود ہیں جو اعلیٰ نسل کے گھوڑے، نایاب دھاتیں، قیمتی پتھر اور مختلف دستکاریاں تیار کرتی ہیں۔ ان علاقوں میں منظم بستیاں، ترقی یافتہ منڈیاں اور دور دراز علاقوں سے آنے والے تجارتی قافلے بھی موجود تھے۔ لیکن ان تمام چیزوں میں سب سے زیادہ حیران کن ایک خاص نسل کے گھوڑے تھے جنہیں بعد میں آسمانی گھوڑے یا ہیونلی ہارسز کہا گیا۔ یہ گھوڑے اپنی طاقت، رفتار اور جنگی صلاحیت کی وجہ سے مشہور تھے اور چینی فوج کے لیے ایک انمول اثاثہ ثابت ہو سکتے تھے۔ چینی شہنشاہ نے فیصلہ کیا کہ ان گھوڑوں کو ہر قیمت پر حاصل کیا جائے، لیکن یہاں ایک مسئلہ تھا۔ چین کے پاس ایسی کون سی چیز تھی جو ان دور دراز اقوام کو اپنی طرف متوجہ کر سکتی تھی؟ تو اس کا جواب تھا ریشم۔ پہلی مرتبہ چینی حکومت نے ریشم کو صرف شاہی خزانے کی چیز سمجھنے کی بجائے ایک سفارتی اور تجارتی ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے کا فیصلہ کیا۔ اگرچہ ریشم ایکسپورٹ کرنے پر برسوں سے پابندی تھی، لیکن اب اسی قیمتی کپڑے کے بدلے گھوڑے، قیمتی پتھر، دھاتیں اور دیگر نایاب اشیاء حاصل کی جانے لگیں۔ تاریخ دانوں کے نزدیک یہی وہ فیصلہ کن لمحہ تھا جب دنیا کی مشہور ترین تجارتی شاہراہ نے جنم لیا، جسے ہم آج شاہراہ ریشم یا سلک روڈ کے نام سے جانتے ہیں۔ ابتدا میں یہ صرف چند زمینی راستوں کا مجموعہ تھا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ چین سے نکل کر وسطی ایشیا، ایران اور مشرق وسطیٰ تک پھیل گیا۔
ان راستوں پر صرف ریشم ہی نہیں بلکہ مسالے، قیمتی پتھر، گھوڑے، دھاتیں، علوم، زبانیں اور ثقافتیں بھی ایک سرزمین سے دوسری سرزمین تک منتقل ہونے لگیں۔ یوں ایک سفیر کا خطرناک سفر اور 13 سالہ قید صرف ایک سفارتی مشن کی کہانی نہیں رہی، بلکہ اس نے دنیا کی تاریخ کے سب سے بڑے تجارتی اور ثقافتی نیٹ ورک کی بنیاد رکھ دی۔ ایک ایسا نیٹ ورک جس نے آنے والی کئی صدیوں تک مشرق اور مغرب کو آپس میں جوڑے رکھا اور دنیا کی مختلف تہذیبوں کو ایک دوسرے کے قریب لے آیا۔ کس طرح مغرب میں رومی طاقت ابھری اور کلوپیٹرا کی موت کے بعد مصر روم کے قبضے میں چلا گیا، اور کیسے رومیوں نے عرب اور ہندوستان تک پہنچنے کے لیے نئے تجارتی راستوں کی تلاش شروع کی، یہ سب کچھ ہم جانیں گے لیکن تجارتی راستوں کی اگلی قسط میں۔